جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، بات کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اشعار دل سے پڑھے جاتے ہیں، دل سے پڑھے جاتے ہیں، اس کا اثر آپ کو پتہ ہے جامی رحمۃ اللہ کے اشعار کا اثر کہاں تک روز اقدس تک کیا۔ تو واقعی ان تینوں حضرات نے اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، اس پیارے انداز سے پڑھا حسن نے بھی اور فرحان نے بھی اور ہمارے ہمایوں بھائی نے بھی۔ یہ میرے ہم نام ہے تو میرا بڑا مزہ آتا ہے، کم لوگ مجھے میرے ہم نام ملتے ہیں۔ جنید بھائی کی یاد بھی تازہ کر دی، ماشاءاللہ دونوں بھائیوں کی آواز بھی ایک جیسی ہے۔ مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، پہلے اس کا تعین ہو جائے نا، وہ کہتے ہیں ٹی او آر ٹرمز آف ریفرنس، کہ ہم یہاں بیٹھے کیوں ہیں، کس مقصد سے بیٹھے ہیں۔ کیا ہم سے تھوڑا سا آگے ہو جائے، میرے خیال میں تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی، کیونکہ جس نیت سے جس مقصد سے ہم بیٹھیں گے، انما الاعمال بالنیات، وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ بندہ جس کی نیت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس حساب سے دے دیتے ہیں۔ ہم برکت کے لیے بیٹھیں گے، برکت ضرور حاصل ہو جائے گی، اللہ کا نام ہے نا، اللہم اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے نا، تو برکت ضرور مل جائے گی۔ مگر سودا ہم نے نقصان کا کیا کہ اتنی غنی ذات سے اتنا تھوڑا مانگا۔ انسان کسی بڑے کے در پہ جاتا ہے تو اس کی اوقات دیکھ کے مانگا کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہاں ہم جو بیٹھے ہیں کس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ کائنات میں اس سے اونچا ذکر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ کے ذکر میں کے ذیل میں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ذکر میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو کائنات کی سب سے اللہ پاک کی ہستی، پھر کائنات میں مخلوق میں سب سے اونچی ہستی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یعنی ہمارا اس مجلس کا مقصد اور واسطہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم نے کس مقصد کو لے کے دل میں بیٹھنا ہے؟ چھوٹا مقصد لے لیں، اللہ کی شان ہے جو اس قسم کی مجالس میں آتا ہے، جس نیت سے آئے گا اللہ اس کی نیت پوری کر دے گا۔ اس نیت سے آئے گا میرا کاروبار چل جائے، اس کا کاروبار چل جائے گا، اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے نام کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ جو اس نیت سے آئے گا کہ مجھے خیر برکت مل جائے، اس کو خیر برکت مل جائے گی، اور جو اس نیت سے آئے گا کہ مجھے اللہ مل جائے، مجھے کامل عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے۔ اور یاد رکھیے اللہ ملنے کی شرط یا رستہ واحد ہی ہے، عشق الہی کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عشق الہی ممکن نہیں ہے، یہ سمجھیے۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں وہ باتیں جو اعتدال کی، بعض اوقات ہم جمع تفریق میں پڑ جاتے ہیں اور گمراہی تک چلے جاتے ہیں، ضد بازی میں پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم اہل بیت سے محبت اپنی چھپاتے ہیں بلکہ دوسرے کونے پہ نکل جاتے ہیں کسی کی ضد میں نہیں، چیزوں کو کسی کی ضد میں اگینسٹ میں نہیں دیکھنا، صحیح پرسیپشن میں دیکھنا۔ تو بہرحال یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، فقیر قرآن اور حدیث سے دلیل ارشاد دیتا رہتا ہے تاکہ کسی کے دل میں کوئی اشکال نہ ہے کہ یار یہ تو اپنی سی لفاظی کر رہا ہے، میری لفاظی کچھ نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے عشق الہی کے لیے قرآن نے خود کہہ دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس طرف آ گیا تو یعنی اتباع
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اللہ کا عشق ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ آپ سے عشق کرے گا، یہ نقطہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ قرآن، یہ بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن از ناٹ اے بک آف ریکویسٹ۔ اللہ پاک ہمارے سے درخواست نہیں کرتا، ہمیں حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے، مفہوم ایمان والے تو شدت سے ٹوٹ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یا یہ نہیں آ رہا کہ ایمان والے عمل بہت کرتے ہیں، عمل تو کرتے ہیں، مگر یہاں ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے؟ عشق کا۔ پھر یہ میں 2-4 نقطے ہیں، مگر ذرا ذہن میں رکھیے گا، بات لمبی نہیں کرتا میں، مگر یہ نقطے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جڑ بھی جائیں گے اور ہیں بھی ایک طریقے سے جڑے ہوئے، کہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ اس وقت عشق، اظہار عشق ہماری موجودہ پریکٹیکل دنیاوی زندگی میں کتنا اہم ہے، اور یہ واحد ذریعہ نجات ہے، واحد، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں دلیل کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی دلیل دوں گا، اسے نہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایمان والا مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، پھر اپنی محبت کو کس چیز پہ کنڈیشنل کر دیا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ یعنی میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کیا معنی ہیں، یہ بھی نقطہ سمجھے مولوی صاحب۔ یہ صرف ظاہری اطاعت نہیں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ظاہر لے لیا تو کام بن جائے گا، یہ تو بات ہی نہ بنی نا۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن نہیں تھا؟ اور باطن میں سب سے اونچی کیا چیز تھی؟ عشق الہی۔ آپ بتائیے کائنات میں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عشق ہے اللہ پاک کا، کیا اس سے بڑھ کے کسی کے پاس وہ عشق ہے؟ نہیں۔ تو کیا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ ٹوٹ کے، اگر مومنین کے بارے میں یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایمان والے، تو وہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا حال ہوگا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ نقطہ دوسرا عرض کروں کہ اللہ پاک، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں دینا، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کیا معنی اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم قرآن میں نہیں پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا۔ بار بار میں یہ نقطہ عرض کرتا ہوں، کبھی یہ سوچا نہیں نے؟ ایک نقطہ تو اس آیت میں آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو مولانا مجھے ٹوکیے گا پلیز، کہ یہ اللہ کا اظہار محبت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ عقل کی بات، مجھ جیسا کم عقل بھی بات سمجھتا ہے کہ جب اللہ پاک ہی کسی کو نواز رہے ہیں تو کیا وہ میرا اور آپ کا محتاج ہے؟ کیا میں اور آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کچھ زیادہ بلند ہو جائیں گے؟ کیا کوئی اور مقام محمود ملے گا؟ اللہ پاک نے تو پہلے ہی وعدہ کر لیا، محبوب ہم تمہیں راضی کر کے رہیں گے، ساری کائنات ایک درود نہ بھیجے ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی، ایک ہر آدمی ارب خرب درود بھیجے ہمیں کوئی فرق نہیں، محبوب ہم تو آپ کو دے کے رہیں گے، ہم آپ کو راضی کر کے رہیں گے۔ اللہ پاک کو کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، یہ اظہار محبت ہے، اور یہ شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی میں بات کروں گا، وہ جو کہتے ہیں نا ختم نبوت کا کام شان نبوت ہے، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، آج کل ہمیں بس سمجھتے نہیں ہم لوگ۔ اللہ پاک نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، یہاں کیا کہ محبوب آئے تو آپ کو راضی کر کے دوں گا، یہ محبوب اور اعلان کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں میں اور میرے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں اور درود صلوات و سلام بھیج رہے ہیں، تو اب میری اور اول تو فرشتوں کی بھی کیا ضرورت رہی، اور پھر چہ جا کے فرشتوں کو چھوڑ دیجئے، میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟
سوچیے پھر اللہ پاک کیوں بتا رہے ہیں؟ دینا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ پاک پہلے ہی خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں نے تو دینا ہی ہے، کنڈیشنل نہیں ہے کہ اے محبوب تیری امت اتنے کروڑ درود بھیجے گی تو میں تجھے دوں گا، نہیں، محبوب میں تو تجھے دوں گا۔ پھر یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ یہ رحمت للعالمین کی بات ہے کہ وہ ایسے رحمت للعالمین ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بھی ان کی یہ رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو ہم اور آپ درود پڑھتے ہیں، اس کا کس کو فائدہ ہے؟ اللہ کو فائدہ ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ ہے بظاہر؟ نہیں۔ کس کو فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ ہے، آپ کو فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ ایک سطحی فائدہ، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ اکاؤنٹنٹس کا دین ہے، بھائی یہ بینکرز اکاؤنٹنٹس والا دین ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ شوخی سی ہے کلام مقرر میں ہے کلیم، شوخی سی ہے کلام مقرر میں ہے کلیم، مقام رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات، ان کی رحمت ہے کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو یہ سب چیزیں ملتی ہیں، پھر اور کیا ملتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیاوی حیات تھی، یہاں ایک نقطہ میں اور جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، دنیاوی حیات تھی، آپ نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں آج بھی حیات ہیں، جیسے سارے انبیاء ہیں، اور آپ کی حیات دنیاوی حیات سے بھی قوی ہے۔ اور یہ سارے علماء دیوبند بریلی سب کا عقیدہ ہے کہ میں یہ ذرا واضح کر دوں۔ یہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مولانا یوسف لدھانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آج یہ پتہ نہیں کہاں سے گڑبڑیں آ گئی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں حیات ہیں آج بھی۔ جو وہاں جا کے سلام پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اس کو جواب دیتے ہیں، درخواست کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ جو یہاں سے درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے مقرر ہیں، وہاں جا کے پہنچاتے ہیں۔ آج اگر واٹس ایپ میں 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے درود شریف پڑھا یا ذکر حبیب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات نہیں آئی ہوگی؟ آج یہاں ہم اپنی گندی زبانوں سے، غالباً مولانا جامی فرماتے ہیں کہ 1000 بار بشویم کیا ہے دہن مشک کے گلاب، 1000 بار بھی اگر میں اپنے زبان کو، منہ کو گلاب کے مشک سے دھوں تو محبوب اس کے بعد بھی آپ کا نام اس زبان سے، اس گندی زبان سے لینا کمال بے ادبی است۔ حقیقت یہ ہم نے آپ سے کو پہچانا نہیں، معذرت، ہماری لپ سروس ہے، ہمارا عشق لپ سروس ہے، یہاں یہ گلے سے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ ماں کی محبت بچے کے لیے گلے سے نیچے ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے۔ وہاں بچہ روتا ہے، وہاں ماں کا دل روتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، اپنا بچہ روئے تو دل روتا ہے، اور ہمسائے کا بچہ روئے تو کان میں درد ہوتی ہے۔ وہی بات ہمارا وہی ہے، کان والا عشق ہے، دل والا نہیں۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک جب دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا، عادت مبارک تھی کہ کوئی ان کو ہدیہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ہدیہ اس کو واپس کرتے۔ تو مشائخ و علماء فرماتے ہیں کہ عین و سنت کے مطابق یہ قوی امید ہے کہ اب بھی کوئی درود شریف کا کوئی ہدیہ پہنچائے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں سے بہتر ہدیہ آئے گا۔ آپ بتائیے کسی سخی کو کوئی ہم تحفہ دیں، سخی تو وہ ہوتا ہے جو ویسے ہی عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی سخیوں کا سخی ہو تو وہ ماں بچے کے مانگنے سے پہلے اس کے چہرے کو پڑھ لیتی ہے، جس سے محبت ہوتی نا، دل کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کی تکلیف کو ماں محسوس کر لیتی ہے، دور بیٹھے بھی محسوس کر لیتی ہے۔ تو جو ایک تو سخی بھی ہو اور انتہائی اپنی امت سے محبت کرنے والا، انتہائی محبت کرنے والا، قریب کر لو،
انتہائی محبت کرنے والا بھی ہو، سخی بھی ہو. اور کیسا سخی ہے یہ بھی سن لو آپ. میں نے اشعار جو پڑھے نا اس کی میں تھوڑی تشریح کر دوں کہ آپ سمجھ جائیں اس کو. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ یوتی، مولانا صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. جتنی اللہ نے اجازت دی ہے، ظاہری بات ہے ہر کوئی اللہ کا ہی وہ ہے، مگر اللہ نے یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ وہ انا قاسم. یہ حدیث مبارکہ ہے. خاصا روحانی دنیا میں تو اس بات کو بہت سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ روحانیت اور یہ تقسیم ہوتی ہے وہیں سے آتی ہے. دینے والی یاد رکھے گا ہادی اللہ پاک ہے، دینے والی ساتھ صرف اللہ پاک ہے، مگر ایک ذریعہ ہوتا ہے نا. ساری رحمتوں کا ذریعہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یاد رکھیے. اور یہ بھی میں آپ کو ساری ہدایت، ساری رحمتیں، ساری عنایتوں کا ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ بھی میں آپ کو حدیث شریف سے دلیل دے دیتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ ورق ہیں پڑھ رہے ہیں. تورات حق اللہ کی کتاب ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ رنگت لال ہو رہی ہے، جیسے غصہ آ رہا ہے. تو اب ابو بکر رضی اللہ، اب دیکھو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہتے ہیں نا آنکھ پہچانتے تھے، منشا پہچانتے تھے، جس سے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے عشق کیا ہے. جنت کے پیچھے نہیں گئے. معذرت کے ساتھ جنت مانگنا اچھی چیز ہے، ضرور مانگے، مگر کہتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق نہ منگے کوئی ہو. بابا سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے. اب تو وہ دور ہے کہ شیخ صاحب اب تو ایمان بھی سلامت ہم نہیں مانگتے، مگر عشق نہ منگے کوئی ہو. تو بالا صحابہ تو ٹوٹ کے عشق کرتے تھے آپ سے صرف سے. تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے عشق کی تو کیا بات ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر رہا ہے، کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو رہا ہے، ان کے یعنی پسند نہیں آ رہا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تورات پڑھ رہا ہوں. مقصد یہ کہ میں کوئی کفریہ کتاب یا کوئی مشرکوں کی کتاب نہیں پڑھ رہا، یا میں تو اللہ کا کلام یعنی اللہ کی کتاب ہے تورات وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی بڑا نکتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام اب آ جائے تو ان کی نجات تب تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ میرا کلمہ نہ پڑھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی واسطے عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ بطور امتی تشریف لائیں گے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. ہیں نبی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر ان کا منصب جو آئے گا، مثال کے طور پہ میں سمجھاتا ہوں یہ بات کہ سندھ کا گورنر ادھر آ جائے گا پنجاب میں، تو ہے تو وہ گورنر، بٹ پنجاب میں اس کی کوئی پاور نہیں ہے نا. وہ جب پنجاب گورنمنٹ کا مکلف ہے نا یہاں. تو اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور امتی آئیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب راستہ جو ہے ہمیشہ سے، مگر ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت کے بعد تو اب راستہ اللہ کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لو. اچھا جی، اب مختصر کرتے ہیں. عشق کی میں بات کر رہا تھا اور اس دور کی بات کر رہا تھا. اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس کتنے مسائل اسباب کے درجے میں. اللہ پاک کا جب عذاب آتا ہے نا مختلف صورتوں میں آتا ہے. لا قانونیت، بے چینی، پیٹرول 10 روپے مہنگا ہو گیا، فلانی چیز ہو گئی. ہم اسباب 2 4 6 8 جمع کر رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غصہ ہے. اللہ پاک محتاج نہیں ہے. آپ دیکھیے یہ کرونا ہے، سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو کرونا ہے وہ تقریباً 1.5 گرام سے کم ہے. 1.5 گرام، 1.5 گرام کیا ہوتا ہے آپ سوچ لو.
ایک تولہ جو ہم کہتے ہیں نا سونا، 1 تولہ، اس میں 11 ساڑھے 11 گرام ہوتے ہیں، تو 1.5 گرام تو کم سے کم کرونا کا وزن، اور ایک وائرس ہے، اور دنیا کا کیا پوری 1 سال سے کیا تگنی ہو رہی ہے۔ اللہ کو پہچانو یار۔ مگر یہ کیوں آیا؟ کبھی سوچا؟ وہ کہتے ہیں جی مین میڈ تھے، فلانا میڈ فلانا میڈ۔ اللہ کے بندے، اگر لیبارٹری میں بھی بننا ہے تو کرنے والی، اس میں تاثیر ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ یہ عذاب الہی ہے۔ اس دور میں عذاب الہی ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ ایک بڑا کنونشنل آنسر ہے جی ہمیں دین پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ یہاں بھی آتے ہیں کہ آج ہم سے دین پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، کرنا چاہتے ہیں، ہو کیوں نہیں رہا؟ عشق نہیں ہے، عشق نہیں ہے۔ اللہ کا یہ جو جلال ہے، یہ جو عذاب ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ عشق نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ 2 باتیں اس میں عرض کروں گا۔ پہلے ایک نقطہ میں عرض کروں گا، یہ ایک بڑے ساتھی نے، میں نے نہیں، وہ ایک ساتھی نے مجھے بتایا، وہ انشاءاللہ آ بھی جائے گا بھی، کہ ایک بزرگ کے پاس حاضری ہوئی تھی ایک مزار پہ، تو وہاں مراقب ہوا، تو وہاں بزرگ سے بات آئی، فرمانے لگے کہ اس دور میں فکر اور تدبر سے صرف معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فکر، پلاننگ، اسباب اختیار کرنا دین کی بلندی کے لیے ہم چھوڑ دیں، نہیں، سب کرنا ہے، مگر اس وقت اللہ کا جلال اس سے حل نہیں ہوگا۔ پھر خود انہوں نے کہا کہ جلال کس چیز سے حل ہوگا؟ اللہ ناراض ہے، اس کو کیسے منایا جائے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ٹو کلوز، یو کانٹ ہیئر، دور کروں؟ اچھا، آئی بی مور کمفرٹیبل۔ اس کو کس طرح اللہ کے عذاب، اللہ کی جلال کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے؟ خود انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو، قیامت کے روز جب اللہ اتنے جلال میں ہوں گے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہ، تمام انبیاء، ساری انسانیت جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس کہ اتنے ہم پریشانی میں ہیں، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب کتاب شروع کر دیں۔ پھر جو ہو سو ہو، اس کو اتنی پریشانی ہوگی، تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی، آج اللہ پاک اتنے جلال میں ہے کہ نہ کبھی پہلے تھے نہ کبھی بعد میں ہوں گے، اور میرے سے ایک جو شاید حکمت تکوینی ایک خطا ہو گئی سمجھنے میں، اور میں نے ایک چیز کھا لی درخت کی، اور میں آج اللہ سے اتنے جلال میں ہے کہ خود ڈرتا ہوں کہ میرے لیے کیا فیصلہ ہو جائے۔ کون ہے؟ آدم علیہ السلام، سب کے والد۔ کرتے کرتے سارے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، سب کہیں گے جی ہمارا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، مگر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آج کے دن جا کے اللہ سے بات کر سکے۔ ساری امت کس کے پاس آئے گی؟ یہ بھی آپ سمجھیے، اللہ پاک اس کے ذریعے ہمیں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، ساری انسانیت کو بتا رہے ہیں، یہ ہے میرا محبوب، اس کی شان یہ ہے کہ جہاں ساری کی ساری انسانیت ہار جائے گی، سارے نبی ہار جائیں گے۔ خدا نخواستہ نبیوں کی تحقیر نہیں ہے، یہ بہت نبی تو نبی ہے، رسول تو رسول ہے، اولو العزم پیغمبر تو اولو العزم پیغمبر ہیں، مگر سب کی بس ہو جائے گی، جس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہاں کون؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رحمت للعالمین۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے آپ درخواست کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں، یہ میرا ہی منصب ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا دے دیا۔ یاد رکھنا، اللہ پاک کے لیے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ایک ہی ہے۔ وقت جس طرح ہمارے لیے رکھتا ہے، اللہ پاک کے لیے ایسے نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک پوری الگ بحث ہے، مگر بہرحال تو اللہ پاک نے تو مقام محمود کا وعدہ کر دیا، سب کچھ کیا ہوا، تو یہ، اور پہلے ہی بتایا، یہ حدیث شریف کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میرا ہی منصب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ دیکھیں میں پھر بتاتا ہوں، یہ سمجھیے نقطہ، محبت اور اظہار محبت یہ دونوں زندگیوں میں ضروری ہے۔
ہماری ظاہری زندگی میں بھی اور باطنی زندگی میں بھی. آپ نے بیوی بچوں کے ساتھ بھی محبت اور اظہار محبت، یہ بڑا ضروری ہے. دوست احباب کے ساتھ بھی محبت اور اظہار محبت، یہ ہمارا دین ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. شوہر گھر میں گھستا ہے تو وہ سمجھتا ہے میری بڑائی اس میں ہے کہ میں بچوں کو بڑنگ ماروں، بچے کامتے رہیں، بیوی تھرتھراتی نوکرانی بنے. یہ اسلام نہیں ہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا کے گئے؟ محبت، اظہار محبت. بہت اور امپورٹنٹ. بہت دفعہ لوگ مجھے ملتے ہیں کہ جی میری بیوی سے بڑی محبت ہے مجھے، میں اس کو خرچہ دیتا ہوں، میں اس کو کپڑے بنا دیتا ہوں، ساری چیزیں. میں کہتا ہوں وہ اپنے باپ کے گھر پہ بھی کپڑے پہن رہی تھی، وہ کھانا کھا رہی تھی، بھوکی تھوڑی تھی، تیرے پاس اس واسطے آئی تھی. عورتوں سے پوچھو، حضرت ہم کھانا پکا کے دیتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، اس واسطے تھوڑی شادی کی تھی. اللہ پاک قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تو رشتے محبت کے لیے، ایک دوسرے کے سکون کے لیے بنائے، ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے بنائے. ایک دوسرے کا سطر ہے، یہ ایک دوسرے کا سطر ہے. سطر انسان کو سکون دیتی ہے کہ نہیں؟ سطر انسان کے عیب ڈھانپتی ہے کہ نہیں؟ اوپر سے انسان کو خوبصورتی دیتی ہے، اندر سے اس کی حفاظت کرتی ہے. یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. ہم تو ماشاءاللہ برکت کے لیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں اور پھر گنتے ہیں اس پہ کتنی نیکیاں ملی اور اینڈ آف سٹوری، اکاؤنٹ کلوز، ختم. وہ محبت کہاں گئی؟ تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں. وہ کبھی عشق تو پیدا کرو. مگر اس کو تسبیح نہ گھمائے. جو مجلس ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کی تو آباد نہیں ہے تسبیح کی، ایک طرف. انشاءاللہ قلب کو وہاں متوجہ رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں. وہ محبت کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر یہ قصہ سناتا ہوں، آپ نے بیارہاں سنا ہوا ہے، اور اس کی کوشش کریے آج سے جا کے. اور اس میں بڑائی ہے. میرے محبوب نے جو کیا اس کی نقل میں بڑائی ہے، اور اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، آخرت بھی ہے. میں وہی بات ہے کہ یہ آج کا دین کتنا پریکٹیکل اور ہماری زندگیوں میں آج کے مسائل میں کتنا ضروری ہے، یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں. آج جو گھروں گھروں میں بے چینی ہے، کوئی گھر کی میاں بیوی کی ناچاکیاں ہیں، کوئی علیحدگی کی باتیں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی رہی ہیں. ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے لیے 2 گھونٹ پانیاں بچا دیجئے گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو آپ 1 منٹ سوچئے. ہم نے کبھی، اللہ کا شکر، ہم نے کبھی نہ دل استعمال کیا نہ عقل استعمال کی، صرف سبحان اللہ کہہ دیا، اینڈ آف سٹوری. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، امت کے لیے یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ بیوی سے محبت کرنی ہے اور کیسے محبت کرنی ہے، اور اس کا اظہار ہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو الہام ہو جائے گا. بے شک ہماری بیگمات بڑی بزرگ ہیں، مانتا ہوں، مگر بہرحال پھر بھی اظہار محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہتے ہیں کہ پانی بچا دینا. تو آپ مجھے یہ بتائیے، وہ امتی ہیں، پیغمبر تو نہیں نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے صحابیہ ہیں مگر امتی ہیں نا. اور یہاں کون ہے؟ نبی نہیں، رسول نہیں، یعنی دونوں جہانوں کے سردار، انبیاء کے سردار. کوئی مواخذہ ہے؟ مجھ جیسا تو آدمی گھر گھستا ہے، یہ کہتا ہے جی میں بہت بزی ہوں، میرے اتنے آفس کے کام ہیں، یہ کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار مائی کڈز اینڈ چلڈرن. یا کوئی میں تبلیغ میں بڑا جا رہا ہوں یا کوئی پیر صاحب بنا بڑا ہوں تو یار بڑا میں ماشاء اللہ دین کی محنت کر رہا ہوں. وہ دین کہاں ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا؟ کبھی جاؤ تم نے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑا ہے، اس کو کبھی تسلی دیا، یا بیگم نے میاں کا پکڑا؟ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پانی بچا دینا. آپ بتائیے کہ جس کے جھوٹے پہ دنیا قربان ہے، کائنات قربان، دنیا قربان نہیں ہے. جس کی نگاہوں کو قرآن کہتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے محبوب آپ کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو ہم آپ کی اٹھتی نگاہوں کو دیکھتی ہیں. جس کی دل کی منشا پہ کعبہ یعنی قبلہ مسلمانوں کا بدلتا ہے، اس سے بڑھ کے کیا اس کو ضرورت ہے کسی کے جھوٹا پینے کی؟ اللہ اکبر. تو یہ اظہار محبت نہیں ہے. اور پھر فردر یہاں بات تو یہیں ختم ہے یار، اس پہ ساری کہانی ختم ہے. مگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب کٹورا ہاتھ میں لیتے ہیں یا پیالہ جو بھی، تو فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمائیے آپ نے کہاں اپنے لب لگائے جا میں وہاں لب لگاؤں.
اللہ اکبر۔ ایک منٹ آپ سوچئے تو صحیح بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو کہہ رہے ہیں، ایک عورت کو کہہ رہے ہیں، ایک امتی کو کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں سے آپ نے پیا ہے، ارے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا تو وہاں سے ہر فرشتہ فدا، ہر مسلمان کیا پوری انسانیت کائنات فدا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیوں؟ یہ سکھا رہے ہیں امت کو کہ محبت بھی کرنی ہے اور اظہار محبت بھی کرنا ہے، ضروری ہے۔ بہرحال میں اس پھر دوسرے نقطے پہ بھی آؤں گا۔ یہاں اب محبت اور اظہار محبت پہ میں آ رہا ہوں، اور یہ ہماری آج زندگیوں کے مسائل کا حل کیسے ہے۔ پہلی بات جو میں نے ابھی بات کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی روز کی، تو قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اب ایک نقطہ مجھے یہ بتائیے، اللہ کے لیے تو ہر پوزیشن ایک ہی ہے، کوئی آدمی کھڑا ہو، لیٹا ہو، بیٹھا ہو، اللہ تو ہر جگہ ہے، یہ سجدہ ہی کیوں؟ سوچیں، انتہائی اظہار عبدیت اور محبت یہ ہے کسی کے پیروں میں گر جانا۔ ہم کسی سے محبت کا انتہا کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ اس کے پیروں میں گر گیا، کم درجہ ہے اس کے پیر پکڑ لیے، اور کبھی یعنی آخری درجہ یہ کہ اس کے پیروں میں گر گیا۔ تو یوں سمجھے کہ جیسے سجدہ اللہ کے پیروں میں گر گئے، اظہار محبت کہ اے میرے رب بس میں بندگی کی انتہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ مجھے کچھ کلمات اللہ پاک اس وقت عطا فرمائیں گے جو میں اس وقت پڑھوں گا، جس سے اللہ کا جلال کچھ ٹھنڈا ہوگا، کچھ اللہ پھر کہیں گے اٹھیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں آپ سے جو اس بزرگ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا چیز پیش کریں گے؟ مولانا کس کو پیش کریں گے؟ ہاں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے۔ تو یہ نقطہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اہم ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ہم نے مگر لپ سروس والا عشق کیا ہوا ہے، معاملہ آئے تو کسی کے پیسے مار لو، جھوٹ بول لو، کسی کو دھوکہ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر اظہار عشق، یہ منافقت ہے، چھوڑ دو۔ عشق کرو، اظہار عشق کرو، اور پھر عشق تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کا غلام ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جتنی ہو سکتی ہے اتنی کوشش تو کرو۔ یوں نہیں کہ ایک دن میں جنید بغدادی میں نہیں بن سکتا، میں کچھ نہ کروں، ایک ناخن اس کے محبوب کے طریقے پہ کاٹ سکتا ہوں، ایک ناخن کاٹ، اتنا تو ہوتا ہے نا اللہ کے لیے۔ پتہ نہیں اللہ پاک کی کب رحمت جوش پہ آ جائے، اچھا تم میری محبوب کی نقل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا جن جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک یہ تو میری دشمنی میں آئے تھے، آپ نے ان کو ہدایت دے دی؟ کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے محبوب پیغمبر، میں کیا کرتا، انہوں نے تیری مشاہبت کی ہوئی تھی، تیری طرح کپڑے پہنے گھمانا والا نہیں۔ تسبیح، وہ کہتے تسبیح گھمی مر پر دل نہ گھومیا، کی لینا تسبیح گھمان تو، ایسا کوئی شعر ہے۔ اظہار محبت کیسے ہوتا ہے؟ پھر صرف انسان تسبیح نہیں گھماتا، پھر اظہار کرتا۔ اظہار اور چیز ہے، کسی سے عشق کا اظہار اپنے محبوب کے ساتھ جب عشق کا اظہار کیا جاتا ہے وہ دل سے کیا جاتا ہے، وہ گن گن کے نہیں کیا جاتا، وہ گنتی سے مبرہ ہو جاتا ہے، مگر وہ دل سے کیا جاتا ہے، دھیان سے کیا جاتا ہے۔ وہ ایسا درود شریف کم پڑھو زیادہ پڑھو، اول تو جتنا زیادہ پڑھو اچھا ہے، مگر ایک ایک درود شریف ایسا پڑھو اپنا اظہار کرو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے درود شریف، میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت کو عرض کیا کہ حضرت میں نے معمول بنایا کہ روز 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھوں، پڑھ رہا تھا، تو حضرت نے مجھے کہا اس کا مطلب ہے تو پھر چلتے پھرتے پڑھتا رہو گا؟ میں نے کہا جی حضرت، ابھی بولے یار تو کم پڑھ لے، مگر
ادب سے پڑھ. درود شریف تو بڑا استغفار تو نے جتنی پڑھنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، جو پڑھنا ہے پڑھ لے، مگر درود شریف پڑھنے کا ادب ہے. صاف کپڑے، با وضو، قبلہ رخ، خوشبو لگا کے جتنا ہو سکے اہتمام. دیکھیں فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے وضو بھی ضروری نہیں ہے، کچھ بھی ضروری نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر یہ عشق کا، مولانا روم کہتے ہیں عاشقوں کا مذہب اور ہوتا ہے. عشق پہ جنت نہیں ملتی، اللہ ملتا ہے، پھر اللہ اور اس کا رسول ملتا ہے. پھر وہ کہتا ہے نا آج ساتھ میں اتنا دی ودھیری ہے، ایسی باتیں نکلتی ہیں. پھر جب وہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پہچانی، انہوں نے کیا کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیا. یہ تو یہ کیفیت کا نام ہے. ہم تو صرف شعر پڑھتے ہیں کہ واہ 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 ماشاء اللہ، ہاں، اور 4 آدمی اس کی تشریح کر دیں. یہ تشریح کا نام نہیں، یہ دل کا نام ہے. یہ عالم محسوسات سے تعلق رکھتا ہے. یہ محسوس کرنے کی یہاں عشق یہاں ہوتا ہے. ماں اپنے بچے کے لیے جو عشق ہے وہ محسوس کرتی ہے، اس کا سکھ دکھ محسوس کرتی ہے. بچہ کھاتا ہے، ماں کا پیٹ بھرتا ہے. دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے ہیں. مشہور قصہ آتا ہے نا، آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری سے دودھ نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. میں نے کہا یا رسول اللہ وسلم اور پیجئے. انہوں نے اور پیا. میں نے کہا یا رسول اللہ وسلم اور پیجئے. انہوں نے اور پیا. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ وسلم اور پیجئے. مفہوم ہے کس سے کیا کہ انہوں نے یہاں تک پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک پیا کہ میرا دل سیر ہو گیا. پی کون رہا ہے اور دل کس کا سیر ہو رہا ہے؟ یہ نسبت ہمیں پیدا کرنا لازمی ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. دیکھیں جو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات میں اس نقطے پہ کر رہا تھا. ہم اطاعت کو صرف ظاہر سے جوڑتے ہیں. ظاہر ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو بڑا آپ سے عشق کرتا ہوں مگر نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں کروں گا، دل میں میری محبت ہے. جھوٹا ہے. اس کے لیے ظاہر بھی ضرورت ہے، باطن بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں بھی کیا اور باطن میں بھی کیا. آج پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ظاہر پہ تو بہت زور ہے، اچھی بات ہے، مگر ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات سے صحیح بخاری شروع ہوتی ہے. نیت اتنی ضروری چیز ہے. اعمال، بار بار میں عرض کرتا ہوں، اعمال تلے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. یہ عشق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میرے صحابی کا 1 ساس کھجور صدقہ کرنا، یعنی 1.25 کلو یا ایسے کھجور صدقہ کرنا، آنے والا امتی اگر احد کے پہاڑ برابر بھی سونا صدقہ کر دے تو میرے صحابی کا عمل بڑا ہوا ہے. کیوں بڑا ہوا ہے؟ اس صحابی کے پاس ایسا کیا ہے کہ آپ اور میں آج پتہ نہیں 1,20,000 والا سونا صدقہ کریں تولے کا، اور وہ احد کا پہاڑ کہتے ہیں 7 کلومیٹر لمبا پہاڑ، کیا اس کی ویلیو ہوگی؟ اور وہاں 1 سا کھجور اجوا بھی کر دے تو سب کا 200 ریال، چلو 8,000 روپیہ. اللہ پاک دلوں کو دیکھتا ہے. وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. یہ جو اندر کی بات ہے نا، تو اس صحابی کا جو قلب کی صفائی ہوئی ہے، اور اس صحابی کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا کیسا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت، مفہوم ہے اس کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے آ جائیں تو میرے ایمان میں رتی برابر فرق نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب مجھے اپنی آنکھیں تو میری دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ دل کا یقین ہے، صرف لفظ نہیں ہے. یہ دل کی کیفیت ہے کہ ہم کہیں گے نہیں یار میں تو خود دیکھ رہا ہوں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا دیکھنا تو دھوکہ ہو سکتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ادھر سے ادھر ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس درجے اعتماد، عشق، تعلق بغیر، یعنی وہاں ان کا دین بدہی تھا، استدلالی نہیں تھا، ان کو دلیلیں نہیں چاہیے ہوتی تھی، ان کے لیے ایک ہی دلیل کافی تھی. اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا، بس ختم. ایک صحابی آتے ہیں، یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہے، یہ کائنات کی سب، یہ بینچ مارک ہے کائنات کا.
اور ہم سب کو ویسا بننا ہے. تو آتے ہیں اور پتلے ہوتے جا رہے ہیں، وزن گر رہا ہے اور سوکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک فکر آ گئی ہے مجھے. اب ان کی فکر کیا ہے؟ یہ فکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کو 2 مکان اور 3 پلاٹ ملیں گے کہ نہیں، یہ عہدہ ملے گا کہ نہیں. فکر بھی کیا ہے؟ جنت کی بھی فکر نہیں ہے. فکر کیا ہے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو نبی ہیں اور وہ بھی نبیوں کے بھی سردار ہیں، تو قیامت کے دن آپ کا تو جنت میں جانا یقینی اور جنت بھی آپ کی سب سے اونچی. میں تو امتی ہوں تو میرا تو جنت میں جانا بھی یقینی نہیں. اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو میں تو نبی بھی نہیں ہوں، اور اگر نبی بھی ہوتا تو آپ کی جنت کہاں؟ میں تو جنت میں تو آپ کا دیدار نہیں ہوگا. یہاں تو ہم جب پریشان ہوتے ہیں، جب ہمارا دل مچلتا ہے آپ کی یاد کو، تو ہم آ کے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنت میں اگر آپ کا دیدار نہیں، مجھے یہ فکر کھا رہی ہے کہ اس جنت کا فائدہ کیا جس میں محبوب آپ کا دیدار نہ ہو. اور یہ صرف لفاظی نہیں تھی، اس شخص کی صحت جا رہی ہے. ایسا جس کو کہتے ہیں غم میں گھل رہا ہے. اور کیسا گھل رہا ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت ہے پرواز مگر رکھتی ہے. پھر جب دل سے آواز نکلتی ہے عرش کو ہلاتی ہے. کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. کیا کہیں؟ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کہ محبوب ان سے کہہ دیجیے کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہو. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ بس اس بات کو ہم نے سنا، ہمیں یہ پتا تھا ہم جو بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اب ہمیں کوئی غم نہیں ہے. اللہ. تو بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف صحابہ کے لیے کوئی چیز تھی، یا یہاں ایک اور، میں آخری نقطہ دیتا ہوں، دیر کافی ہوگی، کہ یہاں ایک اور نقطہ نکلتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ صحابہ کا زمانہ تھا تو وہ ساری چیزیں آج تو پریکٹیکل ہی نہیں ہیں. یہ ایک نقطہ آتا ہے. بہت سارے لوگ جو بیچارے، کیا کہنا چاہیے، خاص طور پہ میری طرح اسکول کالج کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار اسلام از ناٹ پریکٹیکل ٹوڈے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو نمونہ دیا تھا، آپ سر ادھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ پاک نے اسلام کو دین چن لیا قیامت تک. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ قیامت تک ہدایت کے لیے، کیا وہ ایک ایسا نمونہ دے کے جا رہے ہیں؟ اللہ پاک ایک ایسا نمونہ ان کو دے دیا ہے اور وہ ایسا نمونہ کر کے دکھا رہے ہیں جو قیامت تک عمل جس پہ ہو نہیں سکتا. یہ تو نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے ظلم ہو گیا. یہ تو اللہ کی طرف سے ظلم ہو گیا کہ ایسی چیز کی ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے جو قابل عمل نہ ہو. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وہ بتا گئے جو پریکٹیکلی نہیں تھا. اللہ اکبر. پریکٹیکل ایکچولی معاملہ ہم خراب کرتے ہیں. چھوٹی سی مثالیں بھی دے دیتا ہوں آپ کو، 2-4 منٹ لوں گا مگر یہ سن لیجئے، کام آئیں گے. آج ایک دین کا مزاج ہے. میں راستے میں کسی کو بتا ہی رہا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے آپ بیتی میں قصہ لکھا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں یہ دین کتنا پریکٹیکل، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور ہمارے اکابرین نے ابھی بھی یعنی قریبی ماضی میں کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ شادیوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کیسے ہے؟ کتنے کوریوگرافر آئے، کتنے فلانا آرٹسٹ اور فلانا دھمال اور انٹرنس پہ یہ اور فلانا، کتنی چیزیں ہوئی. اب بتائیے، سیدھا سادہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، غالباً مولانا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کو آپ سے رخصتی جو فرمائی فاطمہ رضی اللہ کہ جائیے لے جائیے. یہ دین ہے، کتنا سمپل ہے.
کتنا خوبصورت ہے نا خرچہ. آج جو ایک ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنا خرچہ، یہ خرچہ، چاہے لڑکے ہو کہ لڑکی کے ہو. دین یہ پریکٹیکل نہیں ہے، ان پریکٹیکل ہے تو جو ہم کر رہے ہیں. شیخ الحدیث نے اپنا لکھا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا نکاح کر دیا مولانا یوسف سے، غالباً مولانا یوسف سے نا. وہ بھی کیسے کہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاں بھائی کرنی چاہے بیٹھو، نکاح کر دیا. کچھ دن بعد اہلیہ کو کہا کہ بھائی بچی کو تیار کرو اور اس کو چھوڑ کے آ جاؤ سسرال. اس نے کہا کہ بھائی کچھ تیاری تو کر لیں. حضرت شیخ نے کہا کہ یہ کیا ننگی کے بغیر میں بیٹھی ہوئی، جاؤ چھوڑ کے آؤ. دس واز اٹ. یہ اسلام ہے. آپ بتائیے کتنا خرچہ لگا. یہ آسان نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، مگر یہ ہمیں تکلیف دیتا ہے. ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ جب تک 20 دن فنکشن نہیں ہوں گے اور اتنے خرچے نہیں ہوں گے، اور وہ مشکل کام ہے کہ آپ اتنا کھانا ارینج کریں اور فلانا ارینج کریں. دیکھیں آپ، اسلام سوکھا مزہ نہیں ہے. آپ خوشیاں ضرور کریں، یہ منع نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں مرد سمپلسٹی. اسلام کا کیا دین کتنا پریکٹیکل ہے کہ اسلام اتنی آسانی سے آپ کو بچوں کے فریضے سے فارغ کرتا ہے. نہ کوئی جی آپ نے تو مسٹر اینڈ مسز کا کارڈ نہیں دیا. وہ جی سعد بھائی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو بما الویال نہیں لکھا. اور وہ یعنی عجیب وہ ہمارے وہ پیچھے احمد بھائی کہتے ہیں آپ نے مسٹر اینڈ مسز کر دیا، میری تو شادی نہیں ہوئی. کیسے بلنڈرز ہوتے ہیں. پھر وہ شان بھائی کہتے ہیں جی میں نے تو کارڈ ہی نہیں آیا، تو اسی میری عزت نہیں کیتی. میں مثال دے رہا ہوں، دل پہ مت کیجیے. کتنی کمپلیکیشن ہے کیونکہ ہم نے دین سے ہٹ کے بات کی. پریکٹیکل دین اتنا پریکٹیکل ہے، اور آج کتنا آسانی سے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں ہر چیز میں. بہت لوگ کہتے ہیں جی آج پریکٹیکل نہیں ہے. یہ ہمارے ہمایوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیے یہ ان کا زندگی کا مشن کیا ہے، جس پہ آج آپ کو سارے اسٹیٹ بینک والے اور سب کہیں گے جی یہ تو ممکن ہی کوئی نہیں، اٹ از ناٹ پاسبل. ان کو لوگ پاگل دیوانہ کہتے ہیں. یہ کس مشن پہ نکلے ہوئے؟ اللہ نے ان کو بینکنگ اور اس کا سارا تجربہ دیا، اسلامک بینکنگ اور سب. اب یہ سب کاروبار اور دنیا نوکریاں چھوڑ کے صرف اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف اسلامی بینکاری ہو. یہ دین ہے. ایسے ہی نا. اور اب یہ دور آ رہا ہے، اور یہ بالکل پریکٹیکل ہے. اسلام میں ساری یہ تکافل، مداربہ، یہ ساری چیزیں، اس میں تو نہیں جاتا مگر بتا رہا ہوں کہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے. اور یہ ایک سمجھدار آدمی ہے جو اس فیلڈ کا ہے، اور جب یہ کہہ رہا ہے اتنے 30-40 سال کے تجربے کے بعد، دنیا بھر دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ جی پریکٹیکل ہے، تو پریکٹیکل ہے نا. اب وہ من حرامی حجت ہزار، یہ الگ بات ہے. مگر دین 100% پریکٹیکل ہے، اور جو دین پہ عمل کرے گا اس میں اس کو اللہ پاک آسانیاں نصیب فرمائے. بہرحال اب آخری بات یہ کہ اب ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی اب پازیٹیو ہو، یہ مسائل ختم ہوں. ہم بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کم صحیح، ٹوٹی پوٹی صحیح، اور کرتے ہیں الحمدللہ. مگر اب اس میں آگے کیسے بڑھیں؟ وہ جو بات ہے اشد حب، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت کروں. وہ والی محبت کہ جو ہوتا ہے نا تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں، بس ٹوٹ کے محبت، اللہ میں بس تیرا ہی ہو جاؤں، اور یہاں تک کہ بس میں نہ رہوں، بس تو ہی رہے. جو مقام فنا کہتے ہیں صوفیہ میں، اس درجے میں. اور یہ علم کی حقیقت ہے، یہ بھی بتا دوں مولانا، یہ جو ہم علم پڑھتے ہیں یہ اس کی حقیقت ہے. یہ جو اصل علم ہے قرآن اور حدیث کا، یہ تو معرفت الہی کا، یہ اصل علم تو ہے. یہ حقیقی علم تو ہے ہی قرآن اور حدیث، تیسرا کوئی علم ہی نہیں ہے. مگر اس کو سمجھنا اور اس کے باطن کو پہنچنا لازمی ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ عشق پیدا کریں. اور آج بھی اللہ کے غصہ ٹھنڈا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا کرنا. اب عشق کیسا پیدا کریں؟ آخری میں پریکٹیکل سٹیپس. ایک تو کسی سے دوستی کرنی ہو تو پہلے اس کی دشمنی چھوڑنی ہوتی ہے. بہت آسان. ایک دفعہ سب پڑھ لیں استغفر اللہ تعالی رب من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میں نے اپنے تمام اگلے پچھلے گناہوں سے معافی مانگی.
بات ختم. اللہ سے آپ نے دوستی کر دی, ڈیلیٹ آل. اللہ کے یہاں ڈیلیٹ آل ہوتا ہے, کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا ڈیلیٹ آل, ختم, ڈیٹا وائپ. اب آپ دوستی کی سفر پہ. اب جتنا آپ سے ہو سکتا ہے خیر کا کام, شکوہ, احمد فراز کہتے ہیں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا تو اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتا. شکوے کرنا چھوڑ دو, اپنے جو خیر ہو سکتی ہے, کم پڑھو زیادہ پڑھو, محبت سے پڑھو, درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہو, استغفار کر جتنا کر سکتے ہو, جس سنت پہ جتنا عمل کر سکتے ہو. ہم گناہ گار ہیں, سیاح کا گناہ ہو جائے معافی مانگو, پھر ہو جائے پھر معافی مانگو. ایک صحابی آئے آپ وسلم کے پاس, رحمت الہی بہانہ میں جو تھا, ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. یا رسول اللہ وسلم مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں. آپ سے فرمایا اس توبہ کر لو. کہ یا رسول اللہ پھر ہو جاتا ہے, اور پھر توبہ کر لو. کہتے پھر ہو جاتا ہے, کہ پھر توبہ کر لو. انہوں نے کہا پھر ہو جاتا ہے, کہا کہ تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے, اللہ تمہیں معاف کرتے نہیں جاؤ گے. رحمت الہی بہانہ میں جو ہے. ارے یار, ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کا وعدہ کرتے ہیں, امت کی کتنی فکر, شفاعت کی فکر. ہم پھر بھی یعنی یہ غیرت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہ کریں. اور وفا صرف لفظوں سے نہیں ہوگی دوست, جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل تو شروع کر دیں نا. اب آپ بولتے ہیں یار میں جب تک جنید بغدادی نہیں بنوں گا تب تک میں کچھ نہیں کروں گا. نہیں, آپ سے میں ابھی یہ عرض کر رہا تھا, ایک کام ہو سکتا ہے نا. یہ یہاں یہ مد پڑے ہوئے ہیں, جس کو چاہیے ہو میرے خیال جیسے شاہ نواز بھائی تقسیم کریں, یہ ہم نے بنوایا ہے مد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی میں وضو فرمایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, بہتوں کو تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یہ تقریباً 775 ملی لیٹر ہے تقریباً, اور اس کو آپ بھر کے کریں اور آپ یقین جانیے کہ اس میں پانی بچ جائے گا. عجیب برکت والی چیز ہے, عجیب برکت والی چیز ہے. اس کا طریقہ ہے وہ آپ یوٹیوب یا کہیں دیکھ لیں, جیسے کریم لگا کے رگڑتے ہیں نا, اس طرح ہر بار تھوڑا پانی لے کے یہ بچ جائے گا. اب یہ ایک سنت ہو گئی نا کہ اتنے پانی میں وضو کرنا. آپ خود بتائیے, آج کہتے ہیں لوگ کہ دین پریکٹیکل نہیں ہے, تو اللہ کے بندو وہاں تم کہہ رہے ہو کہ واٹر کنزرویشن پہ پانی ضائع مت کرو, اور یہ نہاتے ہوئے اتنے لیٹر پانی ویسٹ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو. میرے محبوب کا طریقہ تو اپنا لو, 5 مد میں یہ سائز, اگر زیادہ استعمال کر دیا تو کوئی بات نہیں. 5 مد میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے, 5 مد. تو اور اس فقیر نے تجربہ کیا ہے, صابن معاون تو نہیں لگا پایا مگر بہرحال 5 مد میں غسل ہو گیا. اور اس ایک میں آرام سے آپ وضو کر سکتے ہیں. زیادہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, کوشش تو کر لو. آپ یہ بتاؤ یہ دین پریکٹیکل نہیں ہے؟ ہمیں یونائٹڈ نیشنز والے کہے اور کلائمیٹ کنٹرول امریکہ کہے تو ہم کہتے ہیں یار بات تو بڑی صحیح کرتے ہیں, پانی ہم بڑا ضائع کرتے. اگر میرے محبوب کی سنت تم نے اپنائی ہوتی, یہ پریکٹیکل دین نہیں, یہ پریکٹیکل دین نہیں. بہرحال تو جو سنت آپ کر سکو. دوسری چیز, سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھلنا, اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ ہم اس کو پاس جانے تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کیا تھی. آج ہمیں سنتیں تو پتہ ہیں, الحمدللہ بہت ساری سنتیں پتہ ہیں کہ غسل کے اتنے فرائض ہیں اور وضو کے اتنے فرائض ہیں, اور بہت اچھا ہے, ضروری ہے, لازمی ہے. مگر جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ آپ کو سنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریس لگائی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں, 2 جہانوں کے سردار اپنی اہلیہ سے ریس لگا رہے ہیں. اور آتا ہے کہ جب پہلے ریس لگائی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کم تھا, وہ جیت گئی. تو کچھ عرصہ گزر یا کچھ سال, اس کے بعد دوبارہ ریس لگائی اور آپ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی تبسم بھی فرمایا, مذاق بھی کیا کہ عائشہ یہ اس ہار کا بدلہ لیا ہے میں نے آج. کیسی بات ہے. ہم کہیں گے کوئی یار یہ تو کوئی بڑی, ہم کہیں پیر صاحب کیسی انسانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو کوئی دقیق مسائل بتائے نا تصوف کے. وہ یار بات یہ کہ یہ دین ہے ہمارا دین. اب یہ بتائیے, یہ زندگی پریکٹیکل زندگی نہیں ہے, یہ وہ زندگی ہے کہ جہاں گھر بنتے ہیں وہاں مکان نہیں بنتے.
ویسٹ میں مغرب میں مکان بنتے ہیں، جہاں دین یہ ہوتا ہے وہاں گھر بنتے ہیں۔ احمد ندیم کاظمی کہتے ہیں خدا مجھے اتنا معتبر کر دے جس مقام میں میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے۔ گھر محبتوں سے بنتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے جو گھر بناتا ہے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر بناتا ہے، قرآن بات کرتا ہے۔ آج ہمارا دیکھیں معاشرے میں پوری کوشش کیا ہو رہی ہے، ہر جگہ آپ کو ہر ایسا الٹا واحیات واٹس ایپ پہ لطیفہ ملے گا جہاں یہ دکھایا جا رہا ہوگا بیوی عذاب ہے، میاں عذاب ہے، گرل فرینڈ بڑی نعمت ہے، ہاں 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 ہم ہنستے ہیں، بلکہ سوچنا چاہیے، بات کہنے کی بھی بات ہے کیا؟ آہستہ آہستہ ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے، یہ بڑی مصیبت ہے شادی یار، شادی جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو میاں بیوی کو سکون کے لیے جوڑے بنائے، سکون کے لیے، تسکن، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں یار بیوی بڑی مصیبت، میاں بڑا مصیبت، کہاں سے یہ کون سا؟ اب بتائیے دین کو ہم اب اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر گھروں میں ناچاکیاں، لڑائیاں، بے چینیاں۔ آپ بتائیے کہ دین پہ عمل کرنا پریکٹیکل ہے اس وقت کہ نہ عمل کرنا پریکٹیکل ہے؟ یہ تو دین کے ہر چیز جو ہے انتہائی پریکٹیکل ہے۔ اور یہ اب جیسے میں نے کہا ایک عمل تو اپنے پہ باندھ، اچھا یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو انسان جو ہوتا ہے نا وہ ہر لمحے سے سبق سیکھتا ہے، موٹیویشن حاصل کرتا ہے۔ بالکل ربیع الاول کا مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے، دنیا سے پردہ بھی فرمایا ہے، مگر کیا ہم اپنا محبت اور اظہار محبت صرف ربیع الاول میں کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی احسان ہے کہ میں ایک مہینے کروں، یا رمضان میں اللہ کے عشق کی باتیں کروں تراویح پر، اتنا ہی ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حق ہے کہ ہم پیدائش سے موت تک ان کی مدح اور اتباع اور درود پڑھتے رہے تو حق ادا نہیں ہو۔ کہ شاعر کہتا ہے جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی اللہ کی، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے، مگر بہرحال جتنا سنتوں پہ عمل ہو سکتا ہے اس کو شروع کر دیجیے۔ درود شریف، اچھا ہاں اب بات یہ کر رہا تھا، اب اپنے پہ ابھی سے شروع کریے کہ اس بابرکت مہینے سے میں روزانہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ، دوست ایسے ہیں جو 10 20 ہزار مرتبہ پڑھتے ہیں درود شریف، جتنی اللہ توفیق دے دے۔ اچھا ببل اپ نہیں کرنا، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میری رائے ہے، ببل اپ نہیں چاہیے۔ حضرت ہم 20,000 مرتبہ پڑھیں گے، پڑھا 3 دن کے بعد پھر آدمی کہتا ہے یار ابھی تو 20,000 کا ٹائم نہیں ہے، چلو 20 مرتبہ بھی نہیں، پریکٹیکل۔ آپ کہہ لیں جی میں 1 تسبیح 2 تسبیح، اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے آفس کو بھی ٹائم دینا ہے، سب کو دینا ہے، اور اس کے لیے بھی مخصوص ٹائم رکھنا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے درود شریف، وہ بھی مدح ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی اخلاق اپنایا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں گے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض، یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تعریف کس کی ہوگی؟ وہ تمہاری نہیں ہوگی، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ ایسا بنو کہ لوگ تمہیں کہہ کے فخر کریں کہ یار یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش تو کرے، یاد رکھیے کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی کرنے والی ذات، یقین ہمیں اس پہ ہے، مگر وہ بھی دیکھتا ہے۔ میں ابھی نعمان بھائی کو بتا رہا تھا، شیخ ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ اکمال شیم میں لکھتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے گناہ کی وجہ سے تجھے اللہ پاک جہنم میں ڈال دے گا تو یہ انتہائی جہالت ہے۔ عجیب سا جملہ ہے کہنے کا، وہ تشریح فرماتے کہ کیا مطلب ہے کہ گناہ ہم نے کرنے نہیں ہیں، نیکیوں کی کوشش کرنی، مگر مطلب کیا ہے کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ کون سا تیرا ایسا گناہ ہے کہ جو وہ بخش نہیں سکتا، اور کون سی تیری نیکی اتنی بڑی ہے جس کی وجہ سے وہ پابند ہو جائے کہ تجھے بخشے۔ بادشاہ دلیل حدیث مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے عائشہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں بھی۔
یا نکتہ سمجھو، کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی عبادت گزار، کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی متقی، کوئی اخلاص والا کوئی بھی نہیں ہے نا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی شان نرالی ہے، اللہ اللہ ہے نا، اس کی تو شان ہے، تو اس کی شان کے مطابق کون سی ایسی نیکی جو میں اور آپ کہیں کہ بھئی یار اب میں نے کوئی حق ادا کیا اللہ کا؟ کچھ نہیں۔ ہم تو الٹے کھڑے ہو جائیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو چہجہ اللہ کا، تو گو گناہ کرنے نہیں ہیں، مگر یہ مایوس نہیں ہونا کہ گناہ ہو گیا تو اب بس میں فارغ نہیں، توبہ فوراً کرنی ہے، رجوع اللہ فوراً کرنا، آسان طریقہ، دین بڑا آسان ہے۔ اور فائنلی دوسرا یہ کہ یہ ایسے نہیں آئے گا، گھر بیٹھے نہیں ہوتی چیزیں، ہر چیز کسی استاد سے سیکھنی چاہیے۔ صحابہ نے اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، انہوں نے سیکھا، عربی بہت اچھی جانتے تھے، ویسے بھی قرآن پکڑ گئے۔ آج تو ہم ہر آدمی ہے نا کہتے جی قرآن میں یہ لکھا ہے، تو صحابہ کی تو عربی بہت اچھی تھی، وہ تو بہتر جانتے تھے، مگر وہ کیا کہتے تھے؟ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، یا رسول اللہ اس کے کیا معنی، یا رسول اللہ اس کے کیا معنی، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں اچھا یہ کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو یہ عشق بھی ملتا ہے عشق والوں سے۔ اچھا جو عشق ڈریون چیز ہوتی ہے نا، جب عشق آ جاتا ہے تو پھر انسان اعمال محبت کی نمازیں پڑھتا ہے۔ آج ہمارا اظہار محبت نہیں ہوتا، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، وہ عشق نہیں۔ عشق پھر سوداگری نہیں، عبادت خدا کی ہے، بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، عشق جزا نہیں مانگتا، یہاں تک کہ عشق اپنے آپ کو ایسا فناتا ہے، وہ کہتا ہے محبوب جو تیری رضا، جو تیری رضا۔ اسی واسطے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب تو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوح و قلم، حقیقت ہے یہ لوح و قلم تیرے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی منشا پہ فیصلے فرماتے ہیں، نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منشا پہ کئی آیتیں آئی ہیں، کئی حکام آئے ہیں، یہاں بندہ سوچتا ہے، اس کو دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تعلق تو ایسا اللہ سے پیدا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق تو پیدا کرو کہ تمہیں دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہ پیدا کرو۔ ایک نقطہ بتا سے جاتا ہوں، پھر پتہ نہیں کب آنا ہو نہ آنا ہو، مگر میں نے ابھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، سمجھ لیجئے، اور اس کی اصل نہیں تو نقل ہی کر لینا یار۔ دیکھو دعا اس واسطے مانگو کہ اللہ تو نے حکم کیا ہے کہ ہم دعا مانگے تو خوش ہوتا ہے، تو اب دعا چیزوں کے حصول کے لیے نہیں مانگو، لمبی دعائیں مانگو، مگر کس واسطے مانگو؟ میں مانگوں گا میرا رب خوش ہوگا، تم نے مانگ لیا، رب خوش ہو گیا، تمہارا مقصد تمہیں مل گیا۔ دوسرا، کیا یہ حجاب نہیں ہے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں باریک نکتہ ہے سمجھنے کے لیے، صرف کہ ایسا تعلق پیدا کرو کہ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بھی مولانا نے جو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ منجنیق میں پھینکا جا رہا ہے، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میری مدد چاہیے، کہتے ہیں نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، اچھا اللہ سے مانگ لو، وہ کہتے ہیں کہ میرے حال پہ ان کا علم جو ہے مجھے مانگنے سے مبرہ کر رہا ہے۔ یہ ہے عشق، یہ خلیل ہے، وہ دیکھ رہا ہے نا میں کیا ہوں، بس بات ختم۔ پھر اس کی مرضی، پھر اس کی مرضی، مجھے وہ آگ میں ڈالے نہ ڈالے، جیسے وہ خوش ویسے میں خوش۔ یہ دل کی کیفیت، یہ محسوسات کی کیفیت ہے، اور یہ اتنی بڑی بادشاہت ہے۔ پھر آپ کو یہ ظاہر متاثر نہیں کرے گا، یہ باہر کے حالات متاثر نہیں، پریشان نہیں کریں گے۔ متاثر تو ظاہری بات ہے انسان ایک عقل والا ہوگا، مگر آج جو ہماری پریشانی، ڈپریشن جو ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے جب ہم جانتے ہیں کہ جو حال آ رہا ہے میرے محبوب کی طرف سے، وہ جانتا ہے نا مجھے۔ پھر بندہ اس کے سامنے اپنی تکلیف گڑ گڑاتا ہے، وہ کیوں گڑ گڑاتا ہے؟ اس واسطے نہیں گڑ گڑاتا
کہ شکوہ کرے، وہ ناز کے لیے گڑ گڑاتا ہے. جیسے بچہ اپنی ماں کو بار بار دکھاتا ہے، امی دیکھیں میرے چوٹ لگی، امی دیکھیں چوٹ، اتنا درد ہو رہی ہے. پھر ماں کہتی ہے اچھا بیٹے کیا ہو گیا، اچھا میں اپنے بیٹے کو ابھی پٹی لگاتی ہوں، ابھی یہاں میں دم کرتی ہوں، ابھی میں یہ بسم اللہ پڑھ کے دم. وہ بچے ماں کی اٹینشن لیتا ہے نا. عاشق بھی اپنے محبوب کی اٹینشن لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اٹینشن لیتا ہے. اللہ سب جانتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اللہ سے راز و نیاز تو کرو، پھر تم اللہ تمہارے اللہ تمہارے نخرے اٹھائے گا. وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو تمہاری ضرورت ہے بات کی، جو تم مانگ نہیں سکتے کہ وہ تمہیں پتہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتہ مجھے کل کیا چاہیے، اس کو پتہ ہے نا. ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ کل میرے بچے کے فلاں چھوٹے بچے کے مونٹیسری والے کے جو ہے نا اسکول میں وہ ایپل ڈے منایا جا رہا ہے. تو ماں بچے کو پتہ نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا تو چھوٹے بچے مونٹیسری والے ماں خود جاتی ہے اور وہ گرین ایپل تے فلانا ایپل تے پنک ایپل 6 قسم کے ایپل لے کے، بچے کو پتہ بھی نہیں ہے، ماں اس کی تیاری میں لگی رہتی ہے. اللہ سے کوئی عشق تو کرے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تو کرے. وہاں سے اگر ڈبل نہیں، وہ پھر اس کی شان سے آتا ہے. اور یہ آخری بات، اللہ سے کیا مانگنا. ایک تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کرو. اور تعلق کا مطلب صرف رسمی تعلق نہیں ہے، اللہ کا نام سیکھو، ان کی صحبت میں رہو، تمہاری زندگیاں خود بدل جائیں گی، خود بخود بدل. یہ دیکھ میں آپ کو اللہ کے نام کے ذکر کا پاور ہے. وہ کہتے ہیں قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے. اللہ کے نام کے پاور کو تو سمجھو. تو یہ سیکھنا پڑے گا، اللہ کا عشق بھی سیکھنا پڑے گا. یہ ابھی ہمیں عقلی عشق ہے، یہ قلبی عشق چاہیے. بلا خوف و خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق ہے، عقل ابھی محو لب بام. اب عقل ابھی سوچ ہی رہی ہے اور عشق کود پڑا. وہ جب عشق کودتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. بہرحال نقطہ کیا بتا رہا تھا آخری ایک بات اس میں، ہاں انگلا سے کیا مانگنا. یہ ہاں ایک تو اللہ والوں کی صحبت اٹھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ. دوسرا یہ کہ اب اللہ سے مانگنا کیا ہے. ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، کیا نیت پہ کہ ہمیں کیا ملے. اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگو. دیکھو کسی بڑے سے اس کی شان کے مطابق مانگا جاتا ہے. آپ محلے کے کونسلر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ جی آپ کراچی سے لاہور تک موٹر وے بنا دیں. آپ کہتے ہیں میرے گلی کا ذرا مسئلہ ہے، روڈ بنا دیجیے. آپ پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں تو ویسے، اس سے اوپر جاتے ہیں تو ویسے. یعنی جو جس کا مقام ہوتا ہے، آفس کا پاورز ہوتے ہیں، اس حساب سے آپ اس سے مانگتے ہیں. تو اللہ کے کتنے پاور ہیں، لامحدود. تو اللہ سے مانگنے کی چیز کیا ہے. جو بھی مانگو گے اللہ کا غیر ہوگا نا. یہ عشق کے خلاف لا الہ، لا الہ کلمہ میں ہر غیر کی نفی ہے. تو اللہ سے، اللہ کو اللہ کے لیے مانگو. پر جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا. اور اس کا رستہ پھر میں کہہ رہا ہوں بار بار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا کرو. کبھی رات کو اٹھے ان کے عشق میں روتے ہوئے. عشق اندر کی چیز ہے. عشق انسان کو اچھالتا ہے، بے قرار کرتا ہے. محبوب سے جب انسان دور ہوتا ہے کیسا، پھر وہ تہجد اشراق یہ سب اس واسطے نہیں پڑھتا کہ جی مجھے یہ ملے گا اور جنت میں محل پڑے گا. وہ اپنے اظہار کے لیے تڑپتا ہے کہ کب موقع آ جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت کے لیے عبادت کر رہے ہیں؟ ان سے تو پہلے ہی سارے وعدے ہیں، ان سے اوپر تو کسی کی جنت ہے ہی نہیں، پھر کیوں کر رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب پوچھتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر تو بس وہ محبوب میں ایسے فنا ہوتے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی ایسے فنا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے بوٹے بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکی، سچی اور دائمی محبت نصیب فرما، قولاً، فعلاً، صورتاً، سیرتاً، خلقاً، اخلاقاً، ظاہراً، باطناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ یہ جو کرونا کی بیماری ہے اس کو کل عالم سے دور فرما۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما۔ اللہ جو کسی کاروبار، روزگار کی رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار، عافیت، برکتوں کے ساتھ عطا فرما۔ جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ جتنے حاضرین غائبین ابھی یا بعد میں سنے، اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات، پریشانیاں، بلیات دور فرما۔ اللہ ہمیں بھی دین پہ محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے دین کی یا اللہ اس کو پورے عالم میں رائج کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ ہمارے دوسرے مختلف بھائی جو محنتیں کر رہے ہیں، اور خصوصی ہماری ہمایوں بھائی جو اس نیک عزم میں لگے ہوئے ہیں، جو بظاہر اللہ ممکن ظاہراً بہت تکلیف نظر نہیں آ رہا، اللہ تو کر سکتا، اللہ ان کو بھی ہمت عطا فرما، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ اور ہمارے ملک پاکستان میں یا اللہ اسلامک بینکنگ کو صرف جاری اور ساری فرما۔ اللہ جتنے بھی یہاں دوست حاضرین ختم نبوت کی لائن سے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے، ذکر سے، کسی بھی لائن سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبولیت عطا فرما، اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے خازن شاہ نواز بھائی کو، یہ دونوں محتشم منتصب، ہماری بیٹی کو، ان سب کو یا اللہ خیر اور برکتوں سے نواز، اللہ نیک اور صالح اولاد سے نواز۔ یہ شاہ نواز بھائی آپ کے بچوں کے لیے کرو، بہت خوشیوں والا اولاد عطا فرما، نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما ان کو۔ اللہ ان کے جان میں، مال میں، کاروبار میں، عزتوں میں، حدودوں میں، ظاہراً باطناً یا اللہ ترقیاں برکت عطا فرما۔ اللہ جتنے حاضرین غائبین ہیں سب کو یا اللہ دین اور دنیا کی سرداریاں نصیب فرما۔ اللہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، تیرے نبی کا ذکر ہے، اللہ تیرا ذکر ہے، اللہ اس کی برکت سے یا اللہ اپنا آپ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو آج اپنی اولیاء کی فہرست میں شامل فرما یا اللہ، اور ہمیں خاتمہ بن ایمان نصیب فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما، ان کے دروازے یا اللہ امت پہ کھول دے۔ اللہ جہاں جہاں دین کی محنتیں ہونی جو آپ کو پسند ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی ساری ضروریات پوری فرما۔ اللہ جتنے امانت مومنین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ یہ نعت جو آج ہمایوں بھائی نے پڑھی، یہ ہم جنید بھائی سے سنتے تھے، اللہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچا، اللہ ان کے درجات مزید بلند فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید قرب عطا فرما۔ اللہ ان کو آخرت میں اجر عظیم عطا فرما، شہادت کا کامل درجہ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔